محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں آپ تمامی حضرات کا اپنی اس ویڈیو میں خیر مقدم کرتا ہوں اور امید کہ آپ تمامی حضرات بخیر ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم عقیقے کے بارے میں جانیں گے، عقیقہ کہتے کسے ہیں اور عقیقے کے مسائل کیا ہیں۔ اور خاص کر کے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے یوٹیوب پر دیکھا تو وہاں پر عقیقے کے حوالے سے زیادہ تر بیانات وہابیوں کے ہیں، اہل حدیث کے ہیں، اور سنیوں کے بیانات اس کے حوالے سے نہ کے برابر ہے۔ ایک دو ہیں تو اس میں صرف اشارتاً بیان کیا گیا ہے، نہ کہ پوری توضیح کی گئی ہے۔ تو یہاں انشاءاللہ تعالی بہت سے مسائل جانے جائیں گے اور عقیقہ کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی جانیں گے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ عقیقہ کہتے کسے ہیں۔ تو بچہ پیدا ہونے کے شکر میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اسے عقیقہ کہتے ہیں، اور حنفیوں کے نزدیک عقیقہ کرنا مستحب اور مباح ہے، یعنی کرنا بہتر ہے۔ نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس پر کوئی عذاب نہیں ہے، اور کرنا بہتر ہے، ثواب کا کام ہے۔ عقیقہ کرنا 7ویں دن بہتر ہے۔ بچہ پیدا ہوا تو اس کے 7ویں دن پر عقیقہ کرے، یہ بہتر ہے۔ اور اگر 7ویں دن پر نہ کر سکا تو اس کے بعد جو دن چاہے، جس دن چاہے عقیقہ کر سکتا ہے۔ لیکن اس سے بعض حضرات نے یہ کہا کہ اگر 7ویں دن نہ کر سکا تو 7 کے حساب سے چلے، یعنی 7 کے پہاڑے میں جو عدد آتے ہیں جیسے 7، 14، 21، 28، تو ایسے حساب سے چلے اور اسی دن جو 7 کے پہاڑے میں آتے ہیں ان عددوں پر یا ان دنوں پر عقیقہ کریں، یہ بہتر ہے۔ پھر اگر کسی کے یہاں لڑکے کی پیدائش ہوئی ہے تو وہ بندہ لڑکے کے شکر میں 2 بکرا ذبح کرے گا، اور اگر لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے تو اس کے لیے 1 بکرا۔ پھر اگر جس کے یہاں لڑکے کی پیدائش ہوئی ہے اس کی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ 2 بکرے ذبح کر سکتا ہے عقیقے کے اندر، تو اس پر کوئی جبر نہیں کیا جائے گا شریعت کی طرف سے، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے۔ پہلے تو میں نے بیان کر دیا کہ عقیقہ کرنا ضروری نہیں ہے، اگر استطاعت نہیں ہے تو نہ کرے۔ اگر 1 بکرے کی استطاعت ہو 1 بکرے پر کرے۔ اگر لڑکے کی پیدائش ہوئی ہے اور 2 بکرا ذبح کرنے کی استطاعت نہیں ہے عقیقے کے اندر تو وہ 1 بکرا بھی ذبح کر سکتا ہے۔ پھر اگر کسی نے نہیں کیا استطاعت ہونے کے باوجود بھی تو یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، اس پر کوئی عذاب نہیں ہے۔ پھر لڑکے کے عقیقے میں 2 بکرے اور لڑکی کے عقیقے میں 1 بکری۔ پھر اگر کوئی بندہ بیل کاٹے تو اس کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں بیل کے اندر، تو لڑکے کے عقیقے کے لیے اس میں سے 2 حصے اور لڑکی کے عقیقے کے لیے اس میں سے 1 حصہ کافی ہے۔ یعنی اگر بیل کاٹا گیا اور لڑکی کا عقیقہ ہے تو اس 7 حصوں میں سے 2 حصے لڑکے کے عقیقے کے لیے کافی ہوں گے، اگر لڑکی کا عقیقہ ہے تو 7 حصوں میں سے 1 حصہ کافی ہوگا بیل کے اندر اگر عقیقہ کیا جائے تو اس کے حساب سے۔ پھر آج ہمارے معاشرے میں یہ زیادہ مشہور ہے کہ عقیقے کا گوشت ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، گھر والے جو ہیں وہ نہیں کھا سکتے۔ تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ گھر والے، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی عقیقے کا گوشت نہیں کھا سکتے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ ہر کوئی گوشت کھا سکتا ہے۔ اور جو جانور ہوتا ہے عقیقے کا، جیسا کہ قربانی میں جو جانور ہوتا ہے یعنی بکرا، بیل، اونٹ، وہی جانور عقیقے میں بھی ہوتے ہیں، اس کے لیے کوئی الگ سے جانور نہیں لایا جاتا۔ پھر اگر لڑکے کا عقیقہ ہو تو کس طرح کیا جائے، اس کی دعا کیسی ہوگی وہ سماعت کریں۔ اگر لڑکی کا عقیقہ ہو تو اس کی دعا کیا ہوگی، یہ دونوں باتیں سماعت کریں۔ تو اگر لڑکے کا عقیقہ ہو تو دعا اس طرح کریں، اللہم ھذہ عقیقۃ ابنی فلاں۔ فلاں یعنی وہ اپنے بیٹے کا نام لے گا۔ اگر خود عقیقہ کر رہا ہے، اگر وہ صاحب عقیقہ اپنے بیٹے کا عقیقہ خود کر رہا ہے تو وہ اس طرح دعا کرے گا، اللہم ھذہ عقیقۃ ابنی فلاں، فلاں کی جگہ اپنے بیٹے کا نام لے گا۔
لیکن اگر کسی دوسرے بیٹے کا عقیقہ کر رہا ہے تو وہ اس طرح دعا کرے گا، اللہم ہذہ عقیقۃ، اب یہاں کے بعد اس کے بعد وہ فلاں بن فلاں کہے گا، یعنی فلاں کی جگہ بیٹے کا نام اور بن کے بعد اس کے والد کا نام، اللہم ہذہ عقیقۃ، مثال کے طور میں بتاتا ہوں، اللہم ہذہ عقیقۃ زید ابن بکر، اس طرح۔ پھر یہ دعا اس کے آگے یہ کنٹینیو کرے، دمہا بدمہ ولحمہا بلحمہ وشحمہا بشحمہ وعظمہا بعظمہ وجلدہا بجلدہ وشعرہا بشعرہ اللہم اجعلہا فداء لابن فلاں۔ یہاں بھی وہی کرے گا، اگر خود کا ہے تو فداء لابن فلاں اپنا نام لینے کے بعد فلاں بھی ہے اپنے بیٹے کا نام لے، اور اگر دوسرے کا عقیقہ کر رہا ہے تو فداء لی، لام کے بعد فلاں بن فلاں جس کا عقیقہ کر رہا ہے اس کا نام لے گا، زید ابن بکر، اس طرح۔ پھر آگے کنٹینیو کرے، من النار وتقبلها منہ کما تقبلتها من نبیک المصطفى وحبیبک المجتبى علیہ التحیۃ والثناء ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللہم منک ولک بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دے۔ اگر لڑکے کا عقیقہ ہے تو وہ اس طرح دعا کرے گا۔ پھر اگر لڑکی کی عقیقہ ہے، کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو وہ کس طرح دعا کرے گا، وہ اس کا طریقہ یہ دیکھیں۔ تو اس کے لیے بھی اسی طرح دعا شروع کرے، اللہم ہذہ عقیقۃ ابنتی، خود کی بیٹی کر رہا ہے تو عقیقۃ ابنتی فلاں، فلاں کی جگہ اپنی بیٹی کا نام لے گا، اور اگر دوسرے کی بیٹی کا عقیقہ کر رہا ہے تو عقیقتو کے بعد جس کی لڑکی ہے اس کا اور خود لڑکی کا نام ذکر کر کے دعا کرے گا، جیسے فاطمہ بنت ختیجہ، اس طرح دعا کرے گا، فاطمہ بنت خالد، اس طرح۔ پھر دعا کنٹینیو کرے گا آگے، دمہا بدمہا ولحمہا بلحمہا وشحمہا بشحمہا وعظمہا بعظمہا وجلدہا بجلدہا وشعرہا بشعرہا اللہم اجعلہا فداء لابنت فلاں، خود کی بیٹی ہے تو فلاں کی جگہ لڑکی کا نام لے، اور اگر دوسری کی ہے جس طرح میں بول رہا ہوں فداء لی، اس کے بعد اس طرح کہے فاطمہ بن خالد، اس طرح۔ پھر آگے دعا کنٹینیو کرے، من النار وتقبلتها منہا کما تقبلتها من نبیک المصطفى وحبیبک المجتبى علیہ التحیۃ والثناء ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم منك ولك بسم الله اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دے۔ تو یہ ہے لڑکی کے عقیقے کی دعا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ عقیقہ کرتے وقت یہ دعا یاد رہے تبھی کر سکتے ہیں، بغیر یاد کے نہیں کر سکتے یا دیکھ کے نہیں کر سکتے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر کسی بندے کو دعا یاد نہیں ہے تو وہ اگر عربی پڑھنا جانتا ہے تو وہ کتاب لے کر موبائل میں کسی بھی طرح کا دیکھ کر پڑھ سکتا ہے، تو وہ دیکھ کے بھی دعا پڑھ سکتا ہے۔ پھر اگر کسی بندے کو دعا یاد نہیں ہے اور وہ عربی پڑھنا بھی نہیں جانتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ شریعت نے راہ نکالی ہے کہ یہ دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی بندے کو دعا یاد نہیں ہے تو وہ صرف عقیقے کی نیت سے، دل میں عقیقہ نیت کہتے کسے ہیں؟ دل کے پکے ارادے کو ہی نیت کہتے ہیں۔ بس دل میں ارادہ ہو کہ میں یہ ذبح کر رہا ہوں، نیت عقیقے کی ہے، جس کے عقیقہ ہے اس کو اپنے دل میں رکھیں اور عقیقہ کر دے تو بھی اس کا عقیقہ ہو جائے گا۔ یہ ہے عقیقہ کرنے کا طریقہ۔ تو یہ تھے عقیقے کے مسائل اور عقیقہ کرنے کا طریقہ تھا جو میں نے بیان کیا۔ اگر کسی کو اس میں ڈاؤٹ ہو، کوئی کوشچن ہو تو وہ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے، انشاءاللہ تعالی میں اس کا جواب ضرور دوں گا۔ پھر انشاءاللہ تعالی ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں کچھ مسائل ہوں گے جو آپ کے لیے نجات کا باعث ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔